بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، باب فضل الصلاة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کا بیان. قال اللہ عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں لایا. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اولى الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلاة. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. اس حدیث کو امام ترمذی نے لایا اور حدیث جو وہ حسن ہے. تیسری حدیث وعن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواہ ابو داود باسناد صحیح. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے لایا ہے اور صحیح سند کے ساتھ. وعنه رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے لایا
اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اس دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر حق ہے، اور کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے، 10 رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرمائیں گے، 2 میں پھر 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اس طرح جو ہے پھر شمار کرتے رہو۔ تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، درود شریف کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درود ابراہیمی افضل درود یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے سمجھ فرمائیے: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمتیں نازل کیے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے برکتیں نازل کیے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کے قابل، بزرگی والا۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔